بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی چال۔ میدان مقابلہ کے فتح حاصل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور آپ علیہ السلام کا حلقہ ارادت وسیع تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ جوک در جوک موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں اپنا نام لکھواتے چلے جا رہے تھے۔ ادھر فرعون کا غضب بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے جیسے جیسے خبریں ملی کہ موسیٰ علیہ السلام کا حلقہ ارادت وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، اس نے آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کے حواریوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بھلائی اور فرعون کے ظلم و ستم کی خوشخبری سنائی۔ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر و استقامت سے کام لو۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی زمین کا وارث بناتا ہے، مگر اپنے بندوں میں سے بناتا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے بہترین انجام ہے۔ فرعون نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو دربار میں بلایا اور ان سے موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ ہر آدمی نے اپنی سوچ کے مطابق مشورہ دیا، لیکن فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ آدمی ہماری سلطنت اور بادشاہت کے نظام کو مزید خراب نہ کرے۔ مگر اس وقت دربار میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس کا دل دولت ایمان سے لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے فرعون اور اس کے حواریوں سے کہا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ حقیقتاً جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی شامت اس پر ہوگی، اور اگر وہ سچا ہوا اور تم نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو ضرور تمہیں عذاب پہنچے گا، وہ جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرعون اور اس کے وزیر مشیر اتنی نشانیوں کے باوجود عقل کے اندھے رہے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ تیار کر لیا اور اس نیک شخص کی ایک بھی بات نہ سنی۔ یہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر مظالم کا بھی اضافہ کر دیا۔ اس نوجوان کا نام یوشع بن نون تھا، اور یہی آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کا نائب بنا، اور خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے لیے کیے جانے والے سفر میں آپ علیہ السلام کا معاون و ہم سفر بنا۔ بادب بانصیب ادب والوں کو ہی ملتی ہے، بے ادب بے نصیب، بے ادب لوگ محروم رکھے جاتے ہیں۔